کے ہاتھ سے دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ حمد ہے، یہ میں اس امام بارگاہ میں بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں، فخر ہے، فخر کریں جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اس لحاظ سے کہ حمد ہے اس خالق کی، اور کل حمد ہے اس خالق کے لیے کہ جس نے گلستان زہرا کا ایسا پھول عطا کیا کہ جس کے نزدیک ہونے سے ہمیں 14 کی خوشبو آتی ہے، جو انبیاء کا وارث، جو اولیاء کا وارث۔ میں اکثر کوشش یہی کیا کرتا ہوں، جہاں پہ بھی اشرا پڑھوں تذکرہ امام زمانہ ضرور کروں، اور انشاءاللہ اس میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہوگا کہ ہر دور میں اور ہر وخاصتی وہامتی لامہم لامی ودمہم دمی یلمنی ما یلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم۔ اصحاب کی زبان پر امام حسن کی آواز، مولا حسین کے اصحاب کی زبان پر مولا حسین کی آواز، سید سجاد کے اصحاب کی زبان پر دعاؤں کی صورت میں سید سجاد کے فرامین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تمام صحابہ کی زبان پر قال الباقر قال الصادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں انہی کا ذکر، انہی کے دعاؤں کا تذکرہ، امام رضا کے دور میں انہی کی ولی عہدی کا تذکرہ، ہر دور میں اسی امام کا تذکرہ ہوا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ جس معصوم کے دور میں ہو اسی معصوم کا تذکرہ کرو۔ لیکن مظلومیت ختم ہو گئی ہمارے امام پر۔ کتنے اشرے ہوتے ہیں، کتنی جگہ ذکر ہوتا ہے مولا کا، لیکن کوئی مولا کا تعارف کرانے والا نہیں ہے، مولا کا بتانے والا نہیں ہے تمہارا امام ہے کون، تمہارے امام کی منزلت کیا ہے، تمہارے امام کا مقام کیا ہے۔ قسم بخدا اگر ان ممبروں سے امام زمانہ کی تبلیغ کی جاتی تو یہ عوام ضرور امام کی طرف راغب ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، چھوٹی سی آیہ کریمہ کہ خدا بند زمین و آسمان نعمتوں کا سوال کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی نعمتیں ہیں؟ نعمتیں تو لا تعد ولا تحصیٰ ہیں، گنتی میں آ ہی نہیں سکتی۔ بعض ظاہری نعمتیں ہیں، بعض باطنی نعمتیں ہیں، بعض ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ فرشتے ہیں جو انسان کو قدم قدم پہ ٹھوکر لگنے سے بچاتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گرنے سے بچاتی ہیں، وہ حشرات ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ نعمت لا تعد ولا تحصیٰ، کتنا مہربان ہے وہ خالق جس نے سفرہ نعمت پہن کر اس زمین کے اندر ایسا سفرہ پہن کیا جس میں بہتے ہوئے دریا بھی ہیں، لہلہاتی فصلیں بھی ہیں، پھل بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ یہی سفرہ زمین کا نہیں ہے، آسمان سے کبھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، کبھی کہیں برف کی بارش ہو رہی ہے۔ اتنا مہربان خالق پوچھتا ہوا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن میں نعمت کا سوال کروں گا۔ اب نعمت ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں نعمت؟ تو ہر شے نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، دل نعمت ہے۔ نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ جب تک نعمت ہاتھ میں ہے انسان اس نعمت کی قدر نہیں جانتا، جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کتنی عظیم نعمت تھی۔ اب آنکھ چلی جائے، کتنی مشکل سے اگر مل جائے پیسے پہ، کتنی مشکل سے آنکھ ملتی ہے، لیکن وہ بھی جینون نہیں رہتی۔ جو خالق نے دی ہے وہ آنکھ اور ہے، جو کسی ڈاکٹر لگائیں گے وہ آنکھ اور ہے۔ الحاصل کتنی نعمتیں دی ہیں خالق نے۔ صاحب کشاف اپنی تفسیر میں صراط الذین انعمت کی تفسیر میں کہتے ہیں نعمت سے مراد ہر وہ شے ہے جس سے انسان کو لذت ملے، اسے نعمت کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ ہر اس شے کو نعمت کہا جاتا ہے جس سے انسان کو لذت ملے۔ اب اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، کس شے سے انسان کس شے سے لذت ملتی ہے۔ اب کسی کو اگر پیسے سے لذت ملے، پیسہ اس کے لیے نعمت، کسی کو گھر سے لذت ملے، گھر اس کے لیے نعمت۔
کسی کو اولاد دیکھ کے لذت ملے، اولاد اس کے لیے نعمت. کسی کو زیادہ مکانات دیکھ کے لذت ملے، زیادہ مکانات نعمت. کسی کو بدبو سے لذت ملے، بدبو اس کے لیے نعمت. یعنی اس کی تفسیر کے مطابق. اب اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. اب دوسری طرف آ جائیں، کسی کو نماز سے لذت ملے، نماز اس کے لیے نعمت. کسی کو روزے سے لذت ملے، روزہ اس کے لیے نعمت. کسی کو دعاؤں میں لذت ملے، دعائیں اس کے لیے نعمت. کسی کو مولا کا نام لینے میں لذت ملے، مولا کا نام اس کے لیے نعمت. بہرحال یہ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، اپنا اپنا انداز ہے کس طرح سے آپ کو لذت ملتی ہے. اور جانتے ہیں خداوند زمین و آسمان نے یہ اشارہ کیا جناب داؤد کو، اے داؤد اگر تم میرا ذکر نہیں کرے گا تو تم پہ سب سے سخت عذاب کروں گا. پروردگار وہ سخت عذاب کیا ہے؟ کہا تم سے لذت نعمت چھین لوں گا، تمہیں لذت ہی نہیں محسوس ہوگی، نماز پڑھنے میں لذت نہیں آئے گی، 2 منٹ مسجد میں بیٹھنا تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. یہ بھی لذت ہے. خداوند زمین و آسمان سے دعا مانگا کرے، خدایا لذت مناجات، لذت عبادت عطا کرے، تاکہ ان دعاؤں میں لذت ملے، ان چیزوں میں لذت ملے. جب آپ کو لذت ملے گی تو یہ دعا پڑھنے میں لطف آئے گا، کام کرنے میں لطف آئے گا. اور یقین رکھیں یہ زیارت امام رضا علیہ السلام کے بعد فکرہ ہے، لا تحمدک یا سیدی الا بتوفیق منک. پروردگار تیری توفیق کے بغیر میں حمد بھی نہیں کہہ سکتا، لفظ حمد کہنا بھی تیری توفیق چاہیے. اب اگر آپ کو مومنین کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو سجدہ شکر ادا کریں، خدا نے توفیق دی مومنین کی خدمت کرنے، کبھی اپنا کمال نہ سمجھیے گا. اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو خدا کی توفیق کا شکر ادا کرے کہ ہمیں توفیق ملی ہے مجلس میں بیٹھنے کی. اگر نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے تو سجدہ شکرانہ ادا کرے کہ ہمیں نماز کی توفیق ملی. اور اگر نماز رہ جائے تو ضرور غور کیجئے گا کہ کون سا ایسا گناہ ہوا کہ خدا نے لذت چھین لی، نہ نماز پڑھنے کی توفیق ملی، نہ دعا پڑھنے کی توفیق ملی. الحاصل یہ نعمتیں اور یہ ناموں میں بھی لذت ہے. آپ مجلس حسین میں بیٹھ کر جب یا حسین کرتے ہیں، جب ماتم کرتے ہیں، ان چیزوں میں لذت ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. امام علی نقی علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. زیارت جامعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آل محمد ما احلی اسماءکم، آپ کے نام کتنے میٹھے ہیں. یا علی کہتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، یا صاحب الزمان کہتا ہوں بڑا لطف آتا ہے، یا حسین کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اب کسی کو اگر اس ناموں میں یا عبادات میں لذت نہ ملے تو کیا اس میں لذت ختم ہو جائے گی؟ لذت تو موجود ہے، لیکن انسان اپنے اندر غور کرے کہ اس کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے. جس کا جس قسم کا ذائقہ ہوتا ہے اسی طرف چلتا ہے. اب یہ اگر لذت نہ ملے تو اپنے ذائقے کو دیکھیں، ذائقہ کیوں خراب ہو گیا ہے. امام کی دعاؤں میں لذت کیوں نہیں آ رہی؟ امام کے ناموں میں لذت کیوں نہیں آ رہی؟ قرآن پڑھنے میں لذت کیوں نہیں آ رہی؟ ہر شے میں ایک لذت ہے. جب لذت محسوس کریں تب خدا کا شکریہ ادا کریں. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا کہ ہمیں ہر شے پڑھنے میں لذت آتی ہے. الحاصل نعمت لا تعد ولا تحصیٰ. کس نعمت کا سوال کرے گا؟ صاحب کشاف کی بات بتا دی کہ جس شے میں لذت ملے وہ نعمت ہے. لیکن ایک شخص صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے آگے پھلوں کا ٹوکرا پڑا ہے، مولا پھل تناول کر رہے ہیں. اس سے کہا بسم اللہ کھائیے. اس نے ایک پھل کھانے کے بعد اسی آیت کی تلاوت کی، خدا نعمتوں کا سوال کرے گا. مولا نے فرمایا نعمت سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نظر میں نعمت کس کو کہتے ہیں؟ کہا مولا ماکل المشارب، یہ پانی کا گھونٹ یہ نعمت ہے، یہ کھانے کا ایک ایک چاول کا دانہ نعمت ہے. تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں پھر قیامت کے دن قیامت آ جائے گی، جب ایک ایک چاول کے دانے کا حساب ہوگا، جب ایک ایک گھونٹ پانی کا حساب ہوگا تو قیامت کے دن قیامت آ جائے گی. اب اس کی سمجھ میں کچھ آیا. کہا مولا پھر نعمت سے مراد کیا ہے؟ کہا انصاف سے تم یہ ایک بات مجھے بتاؤ. اب میں جن کے ہاں
پڑھنے کے لیے آیا, انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, کھانے میں آگے آگے ہر شے پیش کر رہے ہیں, بلایا بھی خود, کھلایا بھی خود. کھلانے کے بعد گھر کے باہر دروازہ پہ کاپی پینسل لے کے کھڑے ہو جائیں, قبلہ آپ نے کتنے چاول کھائے, یا آپ نے کتنی بوٹیاں کھائیں, کتنے آپ نے حلوے کی پلیٹیں کھائیں. اب مجھ سے یہ حساب لینے بیٹھ جائیں تو لوگ کہیں گے نہیں عیب ہے, بلایا بھی خود, کھلایا بھی, زبردستی کھلا رہے ہیں, قبلہ یہ کھائیں, ایک نہیں دو لیں, آپ دو کھائیں, کھلا بھی خود رہے ہیں, حساب بھی لے رہے ہیں. تو امام نے جب اسی طرح سوال کیا تو وہ شخص کہتا کہ مولا میں ایسے شخص کو لئیم سمجھوں گا کہ جو ایسے سوال کرے, بلایا بھی خود, کھلایا بھی خود, اس کے بعد سوال کرے. کہا حیرت ہے تیری عقل پر, ایک عام انسان کو اپنے بارے میں ایسا فکر ہو کہ ایک آدمی ایسا کرے تو اسے لئیم سمجھو, کیا کریم کے بارے میں ایسا استعمال کرتے ہو کہ کریم ایک ایک چاول کے دانے کا حساب, ایک ایک شے کا حساب لے گا. اب اس کی سمجھ کا مولا بتائیں پھر اس نعمت سے مراد کیا ہے. کہا اس نعمت سے مراد نعمت امامت ہے, اس نعمت سے مراد نعمت ولایت ہے. تو آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے, ایک ہوتی ہے نعمت, ایک ہوتی ہے اتمام نعمت. نعمتیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں ساری نعمتیں ہیں, لیکن اتمام نعمت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے صدقے میں نعمتیں نازل ہوں, جس کے صدقے میں نعمتیں نازل ہوں اسے اتمام نعمت کہا جاتا ہے. اب دوسرے لفظوں میں لفظ بقیت اللہ پہ پچھلا اشرہ میں نے پڑھا تھا, بقیہ کس کو کہتے ہیں, کیا معنی ہے. تو بقیہ کا معنی ایک یہی ہے کہ جس سے عالم بشر کو فائدہ ہو اسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں بقیت اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے طفیل میں سورج اپنے وقت پہ نکلے, جس کے صدقے میں چاند چمکتا ہوا نظر آئے, جس کے صدقے میں ستارے اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہے, آسمان آسمان پہ رہے, زمین زمین پر رہے, جس کے صدقے میں خلق کو روٹی ملتی رہے, ایسی پر منفعت شخصیت کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے. الحاصل موضوع پہ لے آیا امام کا فائدہ. پس ایسا امام کہ جو خدا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت, اتمام نعمت دی ہے, کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو یاد کیا جائے؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے؟ ہم تو کہتے ہیں منتظر ہیں, مولا کا انتظار کرنے والے, لیکن خدا کے لیے اپنے بستروں پہ لیٹ کے ضرور سوچئے گا کیا انتظار ہمارے اوپر صادق آتا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے اوپر انتظار کا لفظ صادق آتا ہے یا نہیں؟ میں ایک سے نہیں, ہر شخص سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا انتظار کا لفظ ہم پہ صادق آتا ہے یا نہیں؟ ہم انتظار کرنے والے مولا کا انتظار کر رہے ہیں, کیا ہم پہ لفظ انتظار صادق آتا ہے یا نہیں؟ قسم بخدا آج جا کے بستر پہ غور کیجئے گا, ہم تو مولا کا اتنا بھی انتظار نہیں کرتے جتنا ایک مہمان کا انتظار ہوتا ہے. مہمان کے انتظار میں اب انتظار کہنے کی ضرورت نہیں رہتی, انتظار کر رہے ہیں, گھر کا ماحول بتا دیتا ہے انتظار ہو رہا ہے. فرض کرے دفتر سے آئے, گھر میں جھاڑو دل رہی ہے, ویکیوم جن کے ویکیوم نہیں تو جھاڑو دل رہی ہے, اور گھر کے پورے گھر کی صفائی ہو رہی ہے, تو فوراً شوہر باہر سے آگے پوچھے گا کوئی آ رہا ہے؟ تو فوراً جی جی مہمان آنے والے ہیں. یعنی بتانے کی ضرورت نہیں, انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے. اب اسی میں نہیں بلکہ قصاب کی دکان سے ہر روز آپ آدھا کلو گوشت لیتے ہیں نا, اس دن جا کے آپ 2 کلو لے کے دکھائیں, قصاب بھی پوچھے گا کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا ہے؟ تو بس انتظار کے لفظ میں خود ایک آمادگی ہے. انتظار, آپ مہمان کا انتظار, اچھا یہ جو کسان ہے فصل کے پکنے کا انتظار کرتے ہیں, کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار ہو رہا؟ نہیں جناب, جب فصل نزدیک پہنچتی ہے تو تھریشر کا انتظام ہوتا ہے, بوریوں کا انتظام ہوتا ہے. یہ اس شے کا علامت ہے کہ فصل پکنے والی ہے. اگر باغبان کو دیکھ لیں, جب پھل پکنے لگتے ہیں تو ٹوکریوں کا انتظام, پیٹیوں کا انتظام. تو آپ کا کیا انتظام ہے؟ آپ کی کیا تیاری ہے امام کے بارے میں؟ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, یہی انتظار, یہی, اس کو انتظار نہیں کہا جاتا. انتظار خود لفظ بولتا ہے یہ شخص امام کا منتظر ہے. انتظار کرنے والا کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی. انتظار کرنے والے کے ہر پہلو سے انتظار کی بو آتی ہے. اس کی موبائل کی ٹیونوں سے انتظار کی بو آتی ہے. اس کی ٹیونیں کوئی گانے کی ٹیون پہ نہیں ہوتی, بلکہ اس کی ٹیونیں امام زمانہ کے اس لفظوں پہ ہوتی ہیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا سمجھ آتا ہے امام کا منتظر ہے.
اس کے گھر کے کمپیوٹر سے انتظار کی بو آتی ہے. وال پیپر ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی فلموں کے یا کسی کے، اس پہ کہیں جنت البقیع کی تصویر ہے، کہیں کاظمین کی، کہیں سامرا کی. انتظار کرنے والے کے گھر سے انتظار کی بو آتی ہے. انتظار کرنے والے کے گھر سے کیسی بو آتی ہے کہ کبھی اس کے گھر میں جائیں، کبھی زیارت آل یاسین کی تلاوت ہو رہی ہوگی، کبھی دعائے عہد کی تلاوت ہو رہی ہوگی. انتظار کرنے والے کے گھر کے ان کے بچوں کے کمروں سے انتظار کی بو آتی ہے. کیا بو آتی ہے؟ جب اس کے بچوں کے کمرے میں جائیں، کہیں دوسری تصویریں نہیں، کہیں سامرا کی تصویر لگی ہوگی، کہیں کاظمین کی تصویر لگی ہوگی. یہ ہے انتظار کرنے والا. اتنا ہی نہیں، ہم نے کس بات کی علامت سے ہم نے ثابت کیا ہے ہم امام کے منتظر ہیں؟ بتائیں کس بات سے ثابت کیا کہ ہم امام کے منتظر ہیں؟ کسی بہرحال جو انتظار کرتا ہے، ایک نہ ایک ربط تو ضرور ہوتا ہے اس ہستی سے. ہمارا کس حوالے سے ربط ہے مولا سے کہ ہم مولا کے منتظر ہیں؟ انصاف سے سوچنا، ضرور بتانا. محب ہیں ہم، چاہنے والے ہیں. انشاءاللہ کسی تقریر میں بتاؤں گا محب کہتے کس کو ہیں. جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ محبت کیا ہے، اور جو پیغمبر نے مودت کہا ہے وہ مودت کیا شے ہے. کیا ہم اس مودت کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ الحاصل انتظار کی کون سی ایسی کڑی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ یہ چلے کہ یہ مولا امام زمانہ کا منتظر ہے؟ کس امام کی دور میں ہے؟ اسی امام کے دور میں ہے. آپ کے کس پہلو سے انتظار کی خوشبو آتی ہے؟ دبئی میں ایک اشرا پڑا تو میں کسی کے گھر میں دعوت پہ گیا. دعوت ہوئی، اب اس شخص نے دسترخوان لگایا. دسترخوان لگانے کے بعد 2 بیٹے ہیں، خود ہے اور میں، اور ساتھ ایک اور جگہ اس نے رکھا، سبز کپڑا بچھایا، اس کے اندر پلیٹ رکھی، پلیٹ کے اوپر ڈھکن دے دیا، پانی رکھا، پانی کے اوپر ڈھکن دے دیا. میں نے کہا یہ 5ویں پلیٹ کس کی ہے؟ کسی اور مہمان کو بھی بلایا ہے؟ کہتے نہیں مولا کسی کا انتظار ہے، مولانا کسی کا انتظار ہے. کھانا بھی اس میں ڈال کے رکھ دیا. اب ہم نے کھانا شروع کیا، آخر تک نہ کوئی بندہ آیا نہ بندے کی ذات. میں نے کہا یہ کیا چکر، یہاں تو کوئی آیا نہیں. کہا مولا ہر دسترخوان پہ ہم 1 پلیٹ امام زمانہ کے لیے رکھتے ہیں. ہم 1 پلیٹ کا انتظام اپنے زمانے کے امام کے لیے کرتے ہیں کہ جب ہمارا امام ایک نظر کر لے ہمارے لیے شفا ہے. اس کے بعد اس کھانے میں سے ہر شخص 1 دانہ کھا لیتا ہے. انصاف سے فرمائے اس کھانے میں شفا نہیں ہوگی. جو مولا کو یاد کرتا ہے مولا بھی اس کو یاد کرتے ہیں. یہ حال ہے کہ جیسے آپ کے یہاں بھی دستور ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ اپنے دل میں دیکھ لیں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. جتنی آپ کرتے ہیں اتنی میں کرتا ہوں. آپ خود اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں مولا سے کتنی محبت کرتے ہیں. جتنی آپ کرتے ہیں فرزند زہرا بھی اتنی محبت کرتا ہے آپ سے. بہرحال انتظار کی کیفیت وہ انتظار ہونا چاہیے جس کے ہر لفظ سے، ہر پہلو سے انتظار کی بو آئے. رات میں کہہ رہا انتظار کا معنی کیا ہے؟ انتظار کا معنی امید لگانا، بری حالت سے اچھی حالت کی طرف، گمشدہ شے سے گمشدہ شے کے ملنے کی امید لگانا، اسے انتظار کہا جاتا ہے. جیسے مریض صحت کی امید رکھتا ہے، دوسرے لوگ اچھائی کی امید رکھتے ہیں. بہرحال مریض اگر صحت کی امید رکھتا ہے، انصاف سے فرمانا، صحت کا اگر انتظار کرتا ہے تو ایسے بیٹھ کے انتظار کرتا ہے گھر میں لیٹ جائے گا کینسر کا مریض صحت ہو جائے گی. نہیں جناب، جتنی گولیاں دی ہیں ٹیبلٹس وہ بھی کھائے گا، جتنے انجیکشن لگوائے ہیں وہ بھی لگوائے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپریشن کروانا وہ بھی کروائے گا. اسے کہتے ہیں انتظار. اگر آپ کو بہبودی کی امید ہے، اگر چاہتے ہیں مولا کی طرف سے شفا ملنا، اگر چاہتے ہیں مولا کا انتظار کرنا، تو آپ کو کڑوی گولیاں بھی کھانی ہے. نماز کا اگر دل نہیں کرنا پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ نماز ایسی شے ہے جو اس محبت کی حفاظت کرتی ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگوں کیا حق نہیں بنتا اس خالق کا 5 وقت میں نماز پڑھ کے شکریہ ادا کیا جائے جس نے علی جیسا مولا عطا کیا. کیا اس خالق کا حق نہیں ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے جس نے زمانے کا امام ہمیں عطا کیا. ہر اور دکھ اور درد کے علاج کا نام ہے امام، ہر پریشانی کے علاج کا نام ہے امام. اتنی عظیم ہستی عطا کی ہے، کبھی ہم نے شکرانے کی نماز ادا کی ہے؟ کبھی ہم نے امام سے توسل کیا ہے؟ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں. آغا اشرافی ہیں،
ہمارے نجف کے علماء میں سے صحیفہ مہدیہ میں یہ واقعہ درج ہے، کہتے کہ امام حسین کی زری کے قریب آئے، جب زری کے گرد چکر لگا رہے تھے تو ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، خدایا اس زیر گنبد حسین کوئی دعا رد نہیں ہوتی، خدایا مجھے یہاں دعا مانگ رہا ہوں، مجھے یہاں پر زیارت امام زمانہ نصیب فرما۔ عظیم ہے، جس کو واقعاً شوق ہوتا ہے وہ ایسی دعائیں کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ویسی دعائیں کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ کو اپنے اولاد جتنی بھی امام سے شاید محبت نہ ہو، میں اپنے آپ کو ساتھ رکھ رہا ہوں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، اولاد جیسی بھی امام سے محبت نہ ہو، اس لیے کہ اولاد کی فوقیت رکھتی ہے اور امام کو آخر میں یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سے آغا اشرافی نے دعا کی، اتنے میں کیا دیکھا، ایک سبز رنگ کا رومال پہنے زری کے گرد چکر لگا رہے ہیں، پوچھتے ہیں من انت، آپ کون ہیں؟ اس ہستی نے 3 دفعہ روتے ہوئے کہا انا المظلوم انا المظلوم انا المظلوم۔ وہ فکرہ کہنا تھا کریں، ایک دم میں نے مڑا، دیکھا کوئی بھی نہیں، میں سمجھ گیا یہ زمانے کے امام ہیں۔ اب انصاف سے فرمانا کیوں کہا مولا نے مظلوم؟ جس کو چاہنے والے یاد نہ کریں اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوتا، جس کو چاہنے والے سلام نہ کریں اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں جس کی ماں کی قبر پہ سایہ نہ ہو اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوتا۔ جس کے آس قدرت ہوتے ہوئے مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا، جناب سیدہ گریے میں مصروف ہیں، کیا بنت رسول رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات کا سر دیوار سے لگا، کہا کاش بنت رسول ایسا ہوتا، اب میں کسی کو سلام کرتا ہوں کوئی جواب سلام تک نہیں دیتا۔ بس پتہ یہ چلا وہ معصوم اپنے آپ کو مظلوم تصور کرتا ہے، جس میں اس کے چاہنے والے اس کو سلام نہ کریں، اس کو یاد نہ کریں۔ اس لیے تو آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید اپنی مجالس میں بیشتر کہا کرتے تھے کہ اپنے ہر روز کے ڈیوٹیوں میں شامل رکھو زیارت آل یاسین کے ذریعے مولا کو سلام کرنا، مولا کو اپنے مولا کو سلام کیا کرو، مولا سے جواب سلام لیا کرو۔ اب سلام مستحب ہے، جواب سلام واجب ہے، آپ نے مستحب کام انجام دیا، مولا کو سلام کیا، یہ ایک دعا ہے سلام کہ مولا آپ پہ سلامتی ہو، آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ اگر زہرا کے لال نے مڑ کے جواب سلام دے دیا تو سمجھ لو آپ کی ساری زندگی سنورنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑا عمل نہ کوئی ہے، نہ میری ذہن میں ہے کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہو کہ سلام، جواب سلام زمانے کے امام کی طرف سے آپ کو مل جائے۔ اس سے بڑھ کے اور چاہیے کیا؟ بس آپ کی زحمتیں تمام، یہ امام مکے سے ظہور کریں گے، مکے سے ظہور کرنے کے بعد مدینے آئیں گے۔ اب آپ سے سوال، کیا سب سے پہلے پیغمبر کے روضے پر آئیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے آئیں گے اپنی ماں زہرا کی قبر پر، شاید رو کر کہیں اے اماں آپ کے ٹوٹے ہوئے پہلو کی دوا لے کر آپ کا بیٹا آ گیا۔ امام وہاں سے رخ کریں گے کربلا کا، کربلا پہنچیں گے، وہاں پہ ایک خطاب کریں گے یا اہل العالم ان الحسین قتلوہ تشانا، اے اہل عالم میرا جد مظلوم پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، رونے کے ایام میں اکثر یہی کہتا رہتا ہوں، چاند کل دیکھا سنا چاند کہ چاند دکھائی دے گیا ہے، قسم بخدا جتنے مومن تھے ان کے دلوں میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ ہر مومن نے سنا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ مومن ہیں، صرف آپ نے سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انصاف سے فرمانا واقعہ کربلا کے بعد جب شہزادی زینب کی نظر اس چاند پہ پڑتی ہوگی تو کیا کہتی ہوں گی، اے چاند کاش تو نہ نکلتا، میرا ماجایا کربلا میں شہید نہ ہوتا۔ اللہ جانے جب اس چاند کے اوپر سید سجاد کی نظر پڑتی ہوگی تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ یہی کہتے ہوں گے، اے چاند کاش نہ نکلتا، میرا بابا دریا کے کنارے پیاسا ذبح نہ کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اللہ جانے زمانے کا امام کی نظر جب اس چاند پہ پڑی ہوگی تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ہم تو سن کے روتے ہیں، کہہ رہے معصوم کے سامنے واقع کربلا دکھلایا جاتا ہے۔ اب یہ کون سی تاریخیں ہیں؟ بس اتنا کہہ دوں، محرم کے چاند کے بعد جناب سیدہ جنت البقیع کو چھوڑ دیتی ہیں۔
ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، کبھی ایک عزا خانے میں کبھی دوسرے عزا خانے میں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم معصومین کے، رونے اور رلانے والوں میں محشور کرے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج پہلی محرم ہے۔ جب معصوم امام رضا علیہ السلام، جب پہلی محرم ہوتی تھی کہ جب چاند نظر آتا تھا کوئی امام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا۔ 10 محرم تک امام کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ جو عزادار آتا تھا، جو شاعر آتا تھا، اس سے کہتے تھے میرے جد حسین کا مرثیہ سنا، میرے جد حسین کا تذکرہ کر۔ اجرکم اللہ، آج کون سی تاریخ ہے کہ مدینے میں کوہرام ہے، حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے لسٹ تیار کی، اب جب لسٹ تیار ہوئی کون کون جائے گا کہ ایک ہستی تڑپ کے اٹھتی ہے، بھیا لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، تو فوراً پوچھا بہن زینب اس لیے تمہارا نام نہیں لکھا، تو شوہردار عورت ہے، جب تک تیرا شوہر اجازت نہیں دے گا تو نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ اب جیسے یہ فکرہ سنا پہنچی بی بی کہاں اپنے گھر میں، جناب عبداللہ کے پاس بیٹھ گئیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، جناب عبداللہ نیند میں ہیں، آنسو گرنے تھے۔ جناب عبداللہ نے آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ کہا آقازادی اے شہزادی آنسو کس لیے؟ کہا کہ اے عبداللہ تو نے سنا ہے میرا بھیا کربلا جا رہا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا کہ مجھے میرے بھیا نے کہا ہے کہ جب تک تیرا شوہر اجازت نہیں دے گا تمہیں ہم نہیں لے جا سکتے۔ اے عبداللہ تو میرا شوہر ہے، اگر تو اجازت نہیں دے گا زینب نہیں جائے گی، لیکن یاد رکھنا اے عبداللہ اگر تو نے جانے کی اجازت نہ دی تو یاد رکھنا زینب حسین کے بغیر اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ارے جیسے یہ فکرہ سننا تھا جناب عبداللہ نے کہا بی بی میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا، جائیے آپ جا سکتے ہیں، آپ کے بابا نے شادی میں یہی تو مجھ سے لیا تھا، جب میری بیٹی تجھ سے اجازت لینے آئے حسین کے ساتھ جانے کی تو میری بیٹی کو روکنا نہیں بلکہ اجازت دے دینا۔ اجرکم اللہ، آئے خوشی خوشی بھیا مجھے اجازت مل گئی۔ ساری رات، یہ وہ پہلی رات ہے کہ جس میں سارے اہل بیت جاگے ہیں، یہ وہ پہلی رات جس میں سارے اہل بیت جاگے ہیں۔ اب راتیں گنواؤں اہل بیت میں جس میں ساری رات اہل بیت جاگے ہیں۔ ایک وہ رات ہے کہ جس میں اہل بیت جاگے ہیں، وہ رات ہے جس میں پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے ہیں۔ ساری رات جناب سیدہ کے رونے کی صدائیں ہیں، بابا بابا کہہ کے پکار رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب اہل بیت جاگے ہیں۔ دوسرا موقع وہ موقع ہے ارے جب سیدہ اس دنیا سے گئی ہیں، یہ مولا کائنات غسل دے رہے ہیں، بچے باہر بیٹھے گٹی گٹی آواز میں گریا کر رہے ہیں۔ تیسری رات ارے وہ رات ہے جس دن مولا کائنات اس دنیا سے گئے۔ ایک مرتبہ ساری پبلک سارے لوگ جاگ رہے ہیں، اتنے میں باہر سے رونے کی صدائیں بلند ہیں۔ کائنات کے امیر نے پوچھا بیٹا حسن یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کہا بابا یہ تمام اس جگہ کے کوفے کے یتیم ہیں جو اس سے ملنا چاہتے ہیں، میں بار بار روک رہا ہوں کہ اب اے کوفے کے یتیموں میرے بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اس وقت نہیں مل سکتے۔ کہا ایک مرتبہ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹا ان کو آنے دو، ان کا علی کے بعد کوئی سہارا نہیں، آنے دو۔ دروازہ کھلا، یتیم اندر داخل ہوئے، کوئی مولا کے قدموں میں، کوئی مولا کے ہاتھوں پر، کوئی زمین پر لوٹ رہا ہے۔ مولا یہ بتائیں آپ کے بعد ہمارا حال پوچھے گا کون؟ مولا آپ کے بعد ہمیں کھانا کون کھلائے گا؟ مولا روتے جاتے ہیں اور کہتے بیٹا حسن ان یتیموں کا خیال رکھنا، بیٹا حسن ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، بیٹا ان کو رلانا نہیں، یتیم کے رونے سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا کن یتیموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ایک موقع وہی آئے گا جب اسی کوفے کے نزدیک ارے کوفے کے یتیم ہوں گے، آپ کی سکینہ ہوگی، منہ پہ تماچے ہوں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، یہ تیسری رات جس میں اہل بیت ساری رات جاگے ہیں۔ ارے ایک رات اور بتاؤں، ایک رات وہ ہے جس میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے ہیں۔ ایک رات وہ ارے اس کے بعد والی رات جانتے ہیں کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے کہ جس میں اہل بیت ساری رات جاگتے رہے ہیں اور روتے رہے ہیں۔ وہ یہ رات ہے کہ جس میں حسین کبھی نانا کے روزے پہ جاتے ہیں، اے نانا آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی، نانا مجھے اپنے پاس
پاس بلا لو۔ کبھی حسن مجتبیٰ کے روزے میں جاتے ہیں، اے بھیا حسن یہ حسین ہے، تیرے ساتھ زندگی گزاری، مدینے کی گلیوں میں ساتھ ساتھ رہے، نانا کی بزم میں ساتھ ساتھ رہے۔ اے بھیا حسن مجھے سہارا تھا کہ بھیا حسن تو نہیں ہے، بھیا حسن کی لہد تو موجود ہے، لیکن اللہ جانے ایک شخص، ایک بچہ یا ایک بڑا کسی سے اگر کچھ نہ کہہ سکے وہ اپنی ماں سے ضرور کہہ دیتا ہے۔ وہاں سے رخ کیا ہوگا اپنے ماں کے لہد کی طرف، اور ایک مرتبہ قبر زہرا پہ گر کے کہا ہوگا ماں یہ وہی حسین ہے جسے تو نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ اے اماں آج تیرا حسین تیری لہد سے جدا ہو رہا ہے، اے اماں آج حسین یہاں سے رخصت ہو رہا ہے، اجرکم اللہ۔ لیکن میرا دل کہتا ہے قبر سے آواز آئی ہوگی بیٹا تو تنہا نہیں جا رہا، یہ ماں بھی تیرے ساتھ جا رہی ہے، ایک ہاتھ میرا پہلو پر ہے۔ جب حسین تو ذبح ہو رہا ہوگا تیری ماں تجھے دیکھ رہی ہوگی، اے حسین جب تیری بچے اونٹوں سے زمین پہ آ رہے ہوں گے، اے بیٹا تیرے بچوں کو تیری ماں سنبھالے گی، اجرکم اللہ۔ اب 3 راتیں، یہ راتوں کا ذکر کیا، ایک رات اور ہے ارے جس میں اہل بیت جاگے ہیں۔ جان سے کون سی رات؟ جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، جس میں سارے لوگ جاگے، حتیٰ کہ بیمار کربلا نے صدائیں سنی، ارے برمناٹ کی آواز سنی، بابا اے کنیز یہ صدائیں کیسی ہیں؟ کہا کہ آپ کے بابا نے حکم دیا ہے کہ اپنے خیموں کو نزدیک کر لو، ایسا نہ ہو رات کو دشمن حملہ کرے اور ہم پہ کوئی وار کر دے، خیمے نزدیک ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں جاؤ اے کنیز میرے بابا کو بلا کے لاؤ۔ اے امام حسین آئے، بیٹا تو نے مجھے بلایا ہے؟ کہا بابا ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے خیمے دور کر دیے جائیں، ایسا نہ ہو ہماری پھپھیوں کی آوازیں ان کے خیموں تک جائیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹا آج کی رات اسی طرح رہنے دے، کل تو جانتا تو جانے اور شام کا بازار، تو جانے اور زینب کا پردہ، اجرکم اللہ۔ یہ رات ساری رات جاگے ہیں کہ جو شہیدوں کی شام، جو عبادت گزاروں کی شام، ارے جو شہیدوں کی شام، لیکن ایک اور شام بھی ہے جس میں اہل بیت کے لوگ سوئے نہیں ہیں، ساری رات جاگے ہیں۔ وہ کون سی رات ہے؟ جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، جس میں ساری رات اہل بیت جاگتے رہے۔ ارے کبھی کسی بچے کو سنبھالنا، کبھی کسی بچے کو سنبھالنا۔ آج یہ قافلہ چلنے لگا، حسین ایک ایک سے ودا ہوئے، ارے قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی بیٹا گھبرانا نہیں، تمہاری ماں تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ ارے ایک موقع نہیں کئی موقعوں پر پتا چلا سیدہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ارے جب یہ کربلا کے نزدیک قافلہ پہنچا ہے، آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام، جب کربلا کے نزدیک یہ قافلہ پہنچا ہے، ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بھیا عباس منزل پہنچ چکی، جاؤ زینب کو پیادہ کرو، ارے زینب کو پیادہ کرو۔ مولا عباس آگے بڑھے، آقا زادی آئے میں آپ کو پیادہ کروں، کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، کہا بھیا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ایسا نہیں ہو سکتا، اس سرزمین سے جلدی جلدی سے نکل جائیں۔ کہا بہن بات کیا ہے؟ کہا جب سے اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے، ارے کسی مخدومہ کے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں اور کہتی جاتی ہے میرے جگر کے ٹکڑے حسین، میرے بدن کے ٹکڑے حسین، بتا تیری ماں کہاں تیرا مات؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگارہ انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پروردگارہ ہمارے اس توسل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ شیعیان حیدر کرار دنیا کے جس کسی خطے میں ان کے جان و مال، عزت و آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ کربلا والوں کے اتفاق کے صدقے میں شیعوں میں باہمی اختلافات کو دور فرما، مل جل کے رہنے کی توفیق مرمت فرما۔ پروردگارہ ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کان یہ سن نہ لیں اے جانے والے حسین کی ماں تجھ سے راضی ہے۔ پروردگارہ جناب سیدہ کو امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اس جم میں جو آیا ہے پروردگارہ جس کے دل میں جو حاجت ہے اس کی حاجات کو بڑھ لا، مقروضوں کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ شیعہ اس وقت پریشان ہیں، مل کے دعا کیجیے گا پروردگار تمہیں واسطہ اس بچی کا
جس کے ہاتھ بڑے بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، آپ کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، ہمیں اپنے امام کے ایوان و انصار میں شامل فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے تمام کی مغفرت فرما، اعلی علین جوار معصومین عطا فرما۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ وہ مومنین جو حسین حسین کہنے کے جرم میں، مولا کی محبت کے جرم میں شہید کیے گئے ہیں، اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ ان کے لیے بھی پڑھ دیجیے۔ اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن